اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام اللہ علی بقیت اللہ الاعظم۔ امام حسین علیہ السلام فور عالمی چینل کربلا مقدسہ کے آن لائن ٹرانسمیشن پروگرام معرفت سے منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ہمارے بقیہ جتنی بھی ٹرانسمیشنز ہیں ان کو آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں جادو ٹی وی، روکو ٹی وی، ایمیزون فائر ٹی وی اور ایپل ٹی وی کے ذریعے سے۔ مخصوصاً ایام فاطمیہ اور منجی عالم بشریت حضرت امام زمان علیہ السلام کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور ان ایام کا ایک بہت بڑا ربط ظہور امام زمان علیہ السلام کے ساتھ متصل ہے، اور ان کا ایک بہت ہی بڑا ربط آپس میں ہے، چونکہ اگر دیکھا جائے تو جتنی بھی ایام اعضاء ہے اور جتنے بھی چاہے وہ محرم الحرام کے مجالس ہے یا اس کے علاوہ ماہ رمضان میں شہادت حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے، اور یا یہ ایام فاطمیہ یا دوسرے جتنی بھی عزاداریاں ہیں، در حقیقت ان ظلم کے خلاف ان کے مقاصد میں سے ہیں۔ ویسے تو عزاداری کے بہت سارے مقاصد ہیں، لیکن ان مقاصد میں سے جو ایک عظیم مقصد ہے وہ ان مظالم کے خلاف آواز اٹھانا ہے جو کہ اہل بیت علیہ السلام کے اوپر ہوئے ہیں، اور یہ مظالم فقط اہل بیت کے حد تک نہیں تھے، بلکہ ظاہر ہے کہ جب اہل بیت کے اوپر مظالم ہوئے تو یہ پورے امت کے اوپر مظالم تھے۔ اس میں سے ایک بہت بڑا ظلم چونکہ حق حضرت امیر المومنین علیہ السلام غصب کیا گیا، اور یہ شہادت حضرت صدیقۃ طاہرہ سلام اللہ علیہا اور یہ سارے واقعات رونما ہوئے، تو یہ در حقیقت حق امیر المومنین کا غصب کرنا پورے امت کو نقصان دینے کے برابر تھا، چونکہ ظاہر ہے کہ جس کا حق تھا، حکمرانی کا حق جس کا تھا، اس کو ہٹا کے کسی اور کو اس کی جگہ پہ بٹھانا تو یہ یقیناً ایک ظلم عظیم ہے۔ اور آج کل کے دور میں بھی اگر آپ عام مثالوں میں بھی دیکھیں تو جو حکمران ایک اپنے اس پہ ہے، جو لیاقت اس کے اندر ہے، جتنی قابلیت اس کے اندر ہے، اگر اس کو ہٹا کے اس کی جگہ پہ کسی اور کو بٹھا دیا جائے تو یقیناً امت کا کیا حال ہونا ہے، رعایا کا کیا حال ہونا ہے، اور قوم کا کیا حالت ان کی ہوگی، تو یقیناً یہ ایک ظلم عظیم ہے۔ یعنی کسی نیہل کو اس کے اہل کو ہٹا کے اس کی جگہ پہ اس کو بٹھا دینا، تو یہ در حقیقت ظلم تھا، اور یہ ظلم فقط اہل بیت پہ نہیں بلکہ پورے قوم کے اوپر یہ ایک بہت بڑا ظلم تھا۔ اور اسی کے اس موضوع کے ساتھ ہی حضرت امام زمان علیہ السلام جب ظہور فرمائیں گے تو ان لوگوں سے انتقام لیں گے۔ تو آج کے ہمارے جو مہمان ہیں عالی جناب مولانا حجت الاسلام المسلمین ظہیر احمد خان افتخاری صاحب لکھنؤ سے ہمارے ساتھ موجود ہے، انشاءاللہ العزیز ایام فاطمیہ کے عنوان سے اور امام زمان علیہ السلام کے عنوان سے ان سے انشاءاللہ گفتگو کا سلسلے کو ادامہ دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ جی سب دعا ہے آپ کی، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کی طرف سے اور امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کی نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ آپ نہایت ہی مصروفیات کے باوجود یہاں تشریف لائے اور ہمیں یہ عزت دی۔ ہم بھی شکر گزار ہیں آپ کے ادارے کے اور آپ کے چینل کے کہ آپ نے ہم کو جو ہے وہ ایک موقع دیا کہ ہم اپنے نظریات اور افکار کو اور اہل بیت کے میسج اور پیغام کو آپ تک اور آپ کے سننے والوں تک پہنچا سکیں، جو ہمارا ایک دینی اور اخلاقی فریضہ بنتا ہے۔ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ قبلہ چونکہ یہ ایام جو ہے ایام فاطمیہ ہے اور ظاہر ہے کہ کل جو ہے شہادت گزری ہے، تو پہلا سوال بہتر یہی ہوگا کہ اسی عنوان سے آپ سے پوچھا جائے کہ سوال اگر اس طرح کر لوں تو بہتر ہے کہ ایام فاطمیہ کی کیا اہمیت ہے، اور اگر ہو سکے حضرت سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کی سیرت پر بھی تھوڑی سی روشنی آپ عنایت فرمائیں۔ دیکھیے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے عزا کے سلسلے میں ہمارے علماء اس سے پہلے بھی برابر تاکید کرتے رہے، جی لیکن
اس میں ذرا سا سست روی رہی ہے، اور ہم ملت شیعہ جو ہے کچھ حالات کا شکار رہے، کچھ حکومتوں کا دباؤ اور پریشر تھا جی کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ عزائے فاطمیہ اس طریقے سے منعقد نہیں ہو پا رہی تھی صحیح، جس طریقے سے منعقد ہونا چاہیے تھا۔ بے شک، لیکن ہندوستان میں اور پاکستان میں تو برابر جو ہے وہ عزائے فاطمیہ کو اہمیت دی گئی، اور الحمدللہ، یہاں باقاعدہ مجالس منعقد ہوتی تھی، اور کیا کہتے ہیں 3 روز تک مجالس کا یہاں انعقاد ہوتا رہتا تھا۔ الحمد علماء میں جیسے آغا آیت اللہ وحید خراسانی دام ظلہ العالی نے بہت زیادہ اس کے اوپر تاکید کی، اور انہوں نے اس کو ذرا سا پرزور طریقے سے جو ہے وہ اس کی تبلیغ کی۔ مجلسیں ہوتی تھی، ایران میں بھی ہوتی تھیں، 70 اور 75 دن والی روایت کے مطابق بھی، اور 90 اور 95 کی روایت کے مطابق جو ہے صحیح، وہ مجلسیں ہوتی تھیں۔ جی، لیکن 3 جمادی ثانی جو ہے وہ ہندوستان میں سب سے زیادہ جو ہے وہ معتبر مانی جاتی تھی۔ یہاں کے علماء نے بلا تفریق جو ہے وہ اکثریت نے 3 جمادی ثانی کی تاریخ کو شہادت جناب سیدہ سلام اللہ علیہ سے منسوب رکھا تھا، اس کو جو ہے وہ صحیح تاریخ مانا تھا، صحیح، اور انہی تاریخوں میں یہاں پر جلوسائے عزا نکلتے تھے، تابوت نکلتے تھے۔ لکھنؤ میں بھی ہمارے محلے میں مسجد کوفہ ہے، کاظمین میں جی، روضہ کاظمین، شبیہ روضہ کاظمین ہے، وہاں مسجد کوفہ ہے، وہاں صحیح، سے تابوت برآمد ہوتا ہے، اور لکھنؤ میں مختلف جگہ پہ مدد۔ لیکن یعنی تقریباً 15 سال سے جی، آیت اللہ وحید خراسانی کی جب سے مرجعیت ہوئی یہاں ہندوستان میں بھی اور بقیہ علاقوں میں بھی، دوسری جگہوں پر بھی، جی، اور دیگر مراجع کرام جو ہیں وہ، اور پھر مطلب یہ کہ اس کے اوپر ذرا سا کافی کام کیا، اور علماء نجف نے بھی اس پہ بہت زیادہ تاکید کی۔ بھائی علماء نجف تو بیچارے مجبور تھے، ظالم حکومت تھی، اور ظالم حکمراں کی وجہ سے وہاں تو مجالس اور اجتماعات بھی نہیں ہو پاتے تھے، تو ہمارے نجف کے علماء نے بھی اس میں بہت بڑا جو ہے وہ مطلب یہ کہ صحیح، کردار ادا کیا، جی، اور ان کی اس تبلیغات کی وجہ سے ان کے شاگردوں نے پوری دنیا میں ان کے میسج اور پیغام کو پہنچایا، اور الحمدللہ، الحمدللہ آج پوری دنیا میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ پر ہونے والے مظالم کو جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے، ان کا حق جو غصب کیا اس کے اوپر بحث کی جا رہی ہے، اور فتح کے غاصبوں کے اوپر اور فاطمہ زہرا کو اذیت دینے والوں کو بے نقاب کیا جا رہا ہے، اور نہ صرف جو ہے وہ شیعہ کتابوں سے بلکہ علماء اہل سنت کی جو معتبر اور صحیح کتابیں مانی جاتی ہیں، تاریخ کی ہوں چاہے وہ حدیث کی ہوں، ان سے جو ہے وہ تمام واقعات کو نکال کے پیش کیا جا رہا ہے کہ دنیا دیکھے کہ بنت رسول مظلومہ تھی، بے شک، بنت رسول وہ تھی کہ جن کا حق چھینا گیا تھا، بنت رسول وہ تھی کہ جن کا گھر کا دروازہ جلایا گیا تھا، بنت رسول وہ تھی کہ جن کو دیوار اور در کے درمیان میں جو ہے وہ اصحاب پیغمبر نے اور ان کے غلاموں نے جو ہے وہ دبایا اور ان کو اذیت دیا۔ اور یہ حدیث بھی بیان کی جا رہی ہے کہ جو بخاری نے اپنی کتاب میں پیغمبر کی حدیث لکھی ہے کہ فاطمہ تو بدعۃ منی بے من شک، آذاها فقد آذانی، اللہ، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے جس نے اس کو اذیت دی اور اس نے مجھے اذیت دی۔ اور بے شک، ظاہر ہے کہ پوری دنیا یہ جانتی ہے، ہر مسلمان یہ جانتا ہے کہ جس نے رسول اللہ کو اذیت دی اس نے گویا نمائندہ الہی اور خدا کے بھیجے ہوئے رسول کو تکلیف دی، لہذا وہ خدا کو اذیت دی، اور خدا کو اذیت دینے والا دائرہ اسلام میں نہیں رہ سکتا۔ بے شک، یہ واضح ہے اور روشن ہے۔ صحیح، اور آج الحمدللہ عزائے فاطمیہ کی وجہ سے لوگوں میں جو ہے وہ مسلمانوں میں ذرا سا بیداری پیدا ہو رہی ہے، اور لوگ تحقیق کر رہے ہیں کہ آیا بنت رسول پر اتنا ظلم ہوا، تو لہذا ان مظالم کو وہ جو ہے وہ مذمت لوگ کر رہے ہیں، اور مسلمانوں میں اہل سنت کے بھی کافی لوگ اس طرف متوجہ ہیں اور اس ظلم کی وہ مذمت کر رہے ہیں، اور جناب سیدہ اور اعضائے جناب سیدہ کی باقاعدہ حمایت کر رہے ہیں اور اس میں شریک ہو رہے ہیں۔ جی، جی، بہت اچھے طریقے سے آپ نے اس پہ گفتگو فرمائی۔ دوسرا جو سوال ہے، ظاہر ہے کہ یہ سوال بھی غیبت کے عنوان سے ہے، اور جہاں تک تعلق ہے غیبت حضرت امام زمانہ علیہ السلام کا، تو اگر سوال میں اس طرح کر لوں تو بہتر ہوگا کہ کیوں دوسرے ائمہ اطہار علیہم السلام نے غیبت اختیار نہیں کی، در حال ہی کہ اس دور میں بھی مشکل تو شیعہ مذہب پہ ہمیشہ سے مشکلات رہے، لیکن دوسرے ائمہ نے غیبت اختیار نہیں کی، کیوں حضرت امام زمان علیہ السلام نے غیبت اختیار کی؟ اس پہ اگر آپ وضاحت فرمائیں۔ دیکھیے غیبت کے سلسلے میں ہمارے ائمہ جو ہے وہ اپنی مرضی سے سب کچھ نہیں، دین کے مسائل میں اور شریعت کے مسائل میں اور حکم الہی کے مطابق، جیسے ان کی امامت کے اوپر نص ہے کہ ان کو جو ہے وہ مطلب یہ کہ امامت جو ہے وہ نص صحیح کے ذریعے سے ان کی امامت کو منسوب کیا گیا اور ان کو امام بنایا گیا ہے، اور اس کو پیغمبر اسلام نے باقاعدہ اپنی حدیث میں ذکر بھی کر دیا نام بنام کہ میرے بعد کون کون جو ہے وہ میرا جانشین اور خلیفہ ہوگا، علی سے، حضرت علی سے لے کر اور امام زمانہ تک، امام زمانہ علیہ السلام
تک باقاعدہ جو ہے وہ نام بتائے تھے، اور یہ جو ہے وہ الامام المہدی عند اہل کتب السنہ اس میں جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے وہ موجود ہے۔ اور دیگر کتابوں میں بھی آپ جو ہے وہ ینابیع المعدت میں بھی دے سکتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے باقاعدہ اپنے 12 جانشینوں کے نام معین کیے تھے اور بتائے تھے۔ اسی طریقے سے اسرار امامت کے مطابق جو ہے وہ پیغمبر اسلام نے غیبت کی طرف بھی جو اشارہ کیا تھا، جیسے حدیث ہے کہ من انکر خروج المہدی فقط کفر بما انزل علی محمد، بے شک جس نے صلی مہدی اللہ کے علیہ آنے کا انکار کیا اس نے ان تمام چیزوں کا انکار کیا کہ جو محمد عربی پر یعنی مجھ پر نازل صلی ہوئی اللہ تھیں۔ علیہ وآلہ۔ تو یہ حدیث بھی جو ہے وہ ینابیع المعدت نے اپنی کتاب میں شیخ سلیمان بلخی قندوزی نے نقل کیا، اور دیگر کتب میں بھی حدیث موجود ہے۔ تو امام کو غیبت کا حکم جو ہے وہ حکم الہی سے ہے، سے منبوط ہے، صحیح اس لیے کہ ہمارا امام جو ہے وہ کوئی کام جو ہے وہ ہمارے امام جو ہے وہ مرضی الہی سے ہٹ کے نہیں کرتے ہیں۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم کو ہر چیز معلوم ہو اور ہم جی کو ہر چیز کو بتا دی گئی ہے، بے شک بتا دیا گیا ہو، لیکن امام کو جو ہے وہ حکم ہوتا ہے اور امام اسی کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ جی امام عالم علم لدنی ہوتا ہے۔ کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جو عوام کی سطح تک ہے ان کو عوام تک امام کو پہنچانا فرض ہے، اور کچھ ایسے رازہ الہی ہیں، اسرار الہیہ ہیں، اسی لیے اس کو جو ہے وہ امام اپنے تک تھا۔ اسی لیے مولا کائنات نے ایک جگہ پر فرمایا تھا اپنے کسی صحابی سے کہ جناب سلمان سے غالباً سلمان سے کہا تھا یا سلمان نزلون عن الربوبیت بدفعن حدود البشریات، اسی کے ذیل میں آپ نے فرمایا تھا کہ ہم اسرار الہیہ ہیں، بے لما شک بما فقط کفر، بے ہم شک اسرار الہیہ ہے، بس جتنا تم کو سمجھایا اور بتایا گیا ہے اتنا سمجھو اور اتنا ہم کو جو ہے وہ تسلیم کرو، اس میں چوں اور چرا نہ کرنا، ورنہ جو ہے وہ کافر ہو جاؤ گے اور رحمت الہی سے دور ہو جاؤ گے۔ بے تو شک غیبت کا بھی مسئلہ اسرار الہیہ میں سے ایک راز ہے کہ جو یا امام جانتے ہیں یا رسول جانتے ہیں یا خدا جانتا ہے، بے اور شک حکم الہی کے مطابق ہی اور رسول کے حکم فرمانے کے مطابق ہی آپ نے جو ہے وہ غیبت کو اختیار کیا، اور بے جب شک حکم الہی ہوگا تو انہی کے مطابق جو ہے، ظاہر ہے کہ اگر یہ اسرار الہیہ نہ ہوتا تو امام اتنی دن تک زندگی جو ہے وہ رکھی کیوں گئی؟ اسی لیے بے شک رکھی گئی ہے زندگی، تو پیغمبر نے غیبت کے بعد ظہور کا اشارہ دے دیا، باقاعدہ علامات ظہور جو ہمارے مولا کائنات نے بھی بتا دی کہ یہ علامات ظہور ہوں گی، جب امام میرے نائب کا میرے فرزند کے آنے کا وقت ہوگا تو یہ علامتیں ہوں گی۔ پیغمبر اسلام نے بھی علامتیں بتائی تھی کہ علامات ظہور میں، تو علامات ظہور کا نبی اور حضرت علی کا بتانا اس بات کی دلیل ہے جی کہ غیبت امام زمانہ جو ہے وہ حکم خدا و رسول سے یہ تھی، بے اور شک ظہور بھی حکم خدا و رسول کے مطابق ہی ہوگا۔ بے شک بے شک بے شک ایک سوال ہمارے پاس واٹس ایپ کے ذریعے سے کافی مومنین یہ سوال تکرار کر چکے ہیں، آج آپ کی خدمت میں رکھ رہے ہیں کہ غیبت کے فوائد کیا ہے، یعنی امام زمان علیہ السلام نے جو غیبت اختیار دیکھیے کی ہے۔ غیبت کے فوائد تو جی جو ہے وہ ایک سب سے بڑا مطلب فائدہ کے مطلب یہ ہے کہ علماء کا امتحان لیا تھا کہ ہمارے 11 اماموں نے جو علماء کو سینہ بسینہ اور علماء تک پہنچا، جی اور تمام جو ہے وہ علوم جو رسول اللہ لے کر آئے تھے اور امیر المومنین نے اس کو پھر رسول نے اپنے اصحاب تک پہنچایا، اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام نے اپنے اصحاب تک پہنچایا، پھر ہر امام نے 11 اماموں نے اپنے اصحاب کو باقاعدہ جو ہے وہ تدریس کی اور ان کو تعلیم دی اور ان کو بتایا اور ان کو آگاہ کیا۔ دیکھیں کہ انہوں نے اپنے سینوں میں وہ ہمارے علوم کو محفوظ رکھا ہے یا نہیں ہے، انہوں صحیح نے دین کے اوپر ہوم ورک کیا ہے یا نہیں کیا ہے، انہوں نے صحیح دین کی قرآن کو سمجھا ہے یا نہیں سمجھا، انہوں نے احادیث پیغمبر کو سمجھا، احادیث پیغمبر کو قاعدے سے سمجھا ہے یا نہیں سمجھا، جی اس کا امتحان لیا۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ حکم امام ہی سے کہ جی جب امام نے کہا کہ اب جو ہے وہ ہماری غیبت، امام زمانہ علیہ السلام نے غیبت صغریٰ کے بعد جب غیبت کبریٰ اختیار کرنے کا وقت آیا تو آپ نے فرمایا کہ اب ہمارے علماء کے ہمارے نائبوں کی طرف رجوع کرنا، جی تو نائب جو بنائے تھے تو نائب کے اوپر نائب کی طرف رجوع کیا۔ اس کے بعد انہوں نے بتایا، امام نے فرمایا کہ اب جو ہے وہ آخری نائب، چوتھے نائب کے بعد آپ نے منع کر دیا کہ اب ہم اپنا نائب تعین نہیں کریں گے، جی اب ہمارے علماء کی طرف جو ہے وہ رجوع کرو۔ اور صحیح علماء نے جو ہے وہ باقاعدہ جو وہ علوم قرآن اور حدیث اور اجماع اور عقل کے ذریعے سے حاصل کیا تھا اس کو جو ہے وہ پہنچایا۔ زمانے بنی امیہ اور بنی عباس اور دیگر ظالم حکومتوں کے زمانے تک کہ جب اجتہاد کے اوپر جو ہے وہ مطلب یہ کہ پابندی لگی تھی اور علماء کو جو ہے وہ بیان کرنے کے لیے اجازت نہیں تھی، تو اس وقت تک تو ہمارے عوام جو ہے وہ علماء کی سے روایت نقل کردہ احادیث کے مطابق عمل کرتے رہے۔
اب ان کو چاہے اخباری کہیے جو، بعد میں جو ہے وہ اصول کا دور آیا اور بہمانی وغیرہ نے، اور جب اصول کے اوپر بہت بڑا کام کیا تو علم اصول کے ذریعے سے اجتہاد کے دروازے کھلے اور صحیح الحمدللہ آج تک کھلے ہوئے ہیں۔ اور جہاں پر کوئی مصیبت مشکل پیش آتی ہے تو غیبت امام زمانہ غیبت کے پردے سے باقاعدہ اس کی رہنمائی کرتے ہیں، ہدایت کرتے ہیں، جی جیسے علامہ دلی کے دور میں بھی آپ جانتے ہیں کہ ایسا ہو چکا ہے۔ جی اس کے علاوہ بحرین کا جو واقعہ ہے ایک بادشاہ کے زمانے میں کہ جب وہ سانچا اس نے چڑھایا تھا کیا کہتے ہیں خلافہ کے نام کا، جی جی تو اس وقت جب جو ہے وہ بادشاہ نے کہا تھا کہ اس کا صحیح جواب دو، تو بالکل ہمارے علماء اور صلحاء اور عباد اور متقی اور پرہیزگار لوگ گئے تھے اور امام نے ان کی رہنمائی کی تھی، بے اور شک انہوں نے آ کر وہ راز جو ہے وہ کھولا کہ یہ سانچا جو ہے وہ وزیر نے آپ کے بنوایا ہے کہ جس کو تہہ خانے میں چھپا رکھا ہے، وہ برآمد کرایا اور جو ہے وہ واضح کیا۔ تو صحیح امام پردہ غیب میں ہے، علماء اس وقت جو ہے وہ کام کر رہے ہیں۔ میں پہلے بھی اس سے پہلے بھی آپ کی خدمت میں اور عوام مومنین کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ دو حال سے خالی نہیں، اگر علماء اپنا کام نہیں کر رہے ہیں تو یہ خدا کو امام کے اوپر واجب ضروری ہے کہ امام اجازت لے کے پردہ غیب سے آئے۔ اگر امام کے لیے آنے کے حالات نہیں ہے تو اللہ کے اوپر واجب ہے کہ ہماری ہدایت اور رہبری کا کوئی معقول انتظام کرے، لیکن اللہ کا کسی نمائندے کو نہ بھیجنا اور امام کا پردہ غیب سے ابھی نہ آنا اس بات کی دلیل ہے کہ ابھی ہمارے مراجع، ہمارے علماء، ہمارے فقہاء، ہمارے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں دانشور جو فقہ و اصول سے اور کیا کہتے ہیں حدیث سے اور قرآن سے جن کا تعلق ہے، وہ لوگ باقاعدہ جو ہے وہ دین کی خدمت کر رہے ہیں، مسائل کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، احکام شریعت کو لوگوں کے اوپر روشن و واضح کر رہے ہیں۔ جب ظلم و جور سے بھر جائے گی، یہ دیکھیے کہیں نہیں ہے کہ جب مطلب علماء ختم ہو جائیں گے یا علماء بالکل بے مراجع نہ رہ جائیں گے تب امام آئیں گے یا علماء کام کرنا نہ، بلکہ یہ کہ دنیا جب ظلم و جور سے بھر جائے گی تو مطلب ظلم و جور سے بھر جائے گی دنیا لیکن علماء ہوں گے، جی تو ظلم و جور سے جب دنیا بھر جائے گی تو امام آئیں گے۔ اور اس وقت ہمارے علماء باقاعدہ جو ہے وہ دین کے کام کر رہے ہیں، شریعت کا کام کر رہے ہیں، اور لوگوں کو چاہیے کہ ان سے حاصل کریں، اور لوگ حاصل بھی کر رہے ہیں۔ اور پہلے کی بنسبت جو ہے وہ جب سے سوشل میڈیا آیا ہے، جی سوشل میڈیا کے ذریعے سے اب ہر مقلد جو ہے وہ اپنے مرجع سے اور اپنے مرجع کے دفتر سے جڑا ہوا ہے، سیکنڈوں میں چاہے منٹوں میں چاہے تو علماء سے باقاعدہ جو ہے وہ اپنے مسائل، چاہے وہ فقہ کا مسئلہ ہو، چاہے وہ احکام کے مسئلہ ہو، چاہے قرآن کی آیات سے تعلق رکھتا ہو، یا علم کلام کا مسئلہ ہو، یا تاریخ کا مسئلہ ہو، یا کوئی جو ہے وہ اخلاقی مسئلہ ہو، یا تجارتی مسائل ہو، وہ ہر وقت جو ہے وہ شریعت کی روشنی میں جو ہے وہ اپنے مراجع اور علماء سے دریافت کرتا ہے، اور اس سے وہ مطمئن بھی ہے اور وہ یہ جانتا ہے کہ ہمارے علماء جو ہے وہ خدمت دین اور شریعت ابھی تک انجام دے رہے ہیں۔ جی جی ایک سوال قبلہ اس میں یہ پیدا ہوتا ہے، جیسے آپ نے فرمایا کہ علماء کی باقاعدہ سے مدد کی جاتی ہے اور امام زمانہ علیہ السلام باقاعدہ ان کی مدد کرتے ہیں، تو جیسے پرانے دور میں امام نے کافی سارے علماء کی مدد کیا، تو کیا یہ مدد آج بھی امام کر رہے ہیں یا یہ دیکھیے جی بالکل آج بھی امام مدد کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ ہمارے یہاں امام نے یہ بھی تاکید کی ہے، روایات میں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ ہم امام سے ملاقات کر کے آ رہے ہیں تو اس کو جھٹلاؤ۔ دیکھیے اس وقت اس کا یہ معاملہ ہے کہ پھر پیری اور مریدی کا بازار گرم ہو جائے گا، لہذا ہمارے مقدس متقی اور پرہیزگار علماء جب ہدایت کرتے ہیں، مطلب جب امام سے ہدایت حاصل کرتے ہیں یا امام سے کسی چیز کو پوچھتے ہیں تو امام ان کو، لیکن وہ آ کے عوام میں اعلان نہیں کریں گے کہ ہم نے امام سے یہ مسئلہ پوچھا ہے، صحیح تو پھر لوگ کہیں گے کہ علماء سے اعتبار اٹھ جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ جب آپ امام سے پوچھتے ہیں تو ہم یہ مسئلہ لائیں لیکن آپ نہ جواب دیجیے گا، صحیح بلکہ یہ امام سے جو ہے وہ پوچھ کے اور امام کی دستخط سے ہم کو دیجیے، تب ہم یقین کریں گے جی کہ جو ہے وہ آپ نے امام سے ملاقات کی ہے۔ تو اس سے علماء کا اعتبار گھٹ جائے گا، علماء کا وقار گھٹ جائے گا، اور جب علماء کا وقار گھٹ جائے گا تو علماء کی تصانیف، ان کی تدریس اور ان کی تعلیم کا بھی وقار گرتے گرتے جو ہے وہ اس طریقے سے بہت زیادہ جو ہے وہ علماء کے لوگ مخالف، اور جیسے بعض لوگ اس وقت ایسی حرکتیں کر رہے ہیں جی تو علماء کے مخالف ہو جائیں گے۔ تو جب علماء کے مخالف ہو جائیں گے اور علماء کی تصانیف اور ان کی تقاریر بے وقت ہو جائیں گی تو پھر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، پھر نبی کو اور رسول کے خلاف بولنے میں کتنی دیر لگے گی۔ اس لیے کہ جن کتابوں سے اور جن علماء کی تقریروں سے اور بیانات سے اور تصانیف سے ہم نے جو ہے وہ نبوت اور امامت کو اور دین کو اور شریعت کو اور قرآن کو پہچانا ہے، بے شک جب وہی علماء جو ہے وہ مطلب ناقابل اعتبار ہو جائیں گے تو پھر ان کی تصانیف و تالیفات اور ان کی تقریرات کی کیا اہمیت ہوگی۔ بے تو شک لہذا ہمارے علماء کو یقیناً اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کس مرجع سے امام نے ملاقات کی ہے، یہ امام کا کام ہے۔ آپ کو ہم کو جو ہے
وہ مسائل شریعہ صحیح طریقے، وہ ایک مسئلہ مشہور ہے کہ ہم کو عام سے مطلب ہونا چاہیے، ہم کو پیڑوں کے گننے میں نہ لگ جانا چاہیے۔ تو انشاءاللہ ہم کو جو ہے وہ مطلب یہ کہ امام جب تک نہیں آ رہے ہیں، اور امام باقاعدہ جو ہے وہ ہمارے حالات سے آگاہ ہیں، اور ہمارے علماء تک وہ جو ہے وہ مطلب اپنی ہدایت پہنچاتے ہیں، اور علماء جو ہے وہ ہم لوگوں کی پھر ہدایت کرتے ہیں اور اصلاح کے لیے جو ہے وہ مومنین کے کام کرتے ہیں۔ جی قبلہ، جس طریقے سے آپ نے فرمایا کہ ذمہ داریاں جو ہے وہ یہاں پہ ظاہر ہے کہ علماء سے ہی لوگوں کو رابطہ کرنا چاہیے، تو اگر سوال اس میں یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ غیبت کبریٰ کے دور میں علماء کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اس کو بھی اگر آپ وضاحت فرمائیں بہرحال طالب علموں کے لیے اور اس قسم کے۔ دیکھیے غیبت امام زمانہ علیہ السلام میں علماء کی ذمہ داری، میں تو ایک جاہل طالب علم ہوں، علماء بھی موجود ہیں، ان سے ہم کو استفادہ کرنا چاہیے۔ جو لوگ حوضہ علمیہ میں پڑھنے کے لیے گئے وہ اسی لیے پڑھنے کے لیے گئے ہیں کہ وہ جا کر وہاں پر قرآن کی آیت کے مطابق ہے کہ ہر فرقے سے کچھ لوگ کیوں نہیں نکلتے اور جاتے جائیں، اور جانے کے بعد جو ہے وہ فقہ کی تعلیم کریں، یعنی دین کو سمجھیں اور دین کو سمجھ کے اپنی قوم کی طرف واپس آئیں، اور آنے کے بعد جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ ڈرائیں۔ کن چیزوں سے ڈرائیں؟ مطلب یہ کہ حرام کام کے جو ہے وہ کی سزا سے ڈرائیں، حرام کام کے ارتکاب کرنے، اس لیے کہ دیکھیے نیک کام کرنے والے کم ہیں، اس لیے رکھا ہے کہ ڈرانے کے لیے لفظ قرآن میں رکھا ہے، کیونکہ لوگ جو ہے وہ نیکی کم کرتے ہیں، برائیاں زیادہ کرتے ہیں۔ کوئی غیبت کرتا ہے، کوئی چوری کرتا ہے، تو کوئی شراب پیتا ہے، تو کوئی جوا کھیلتا ہے، تو کوئی بے پردہ گھوم رہا ہے، تو کوئی جو ہے وہ رشوت لے رہا ہے، تو کوئی جو ہے وہ اپنے خاندان کا اور اپنے بھائیوں اور بہنوں کا حق غصب کر رہا ہے، کوئی جو ہے وہ کسی کی توہین کر رہا ہے۔ تو گناہ کے ارتکاب کرنے والے زیادہ، تو ان گناہوں سے لوگوں کو ڈرائیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ اور کچھ ایسے بھی دیکھیے ایک طبقے کو صرف ہمارے یہاں نہیں کہ صرف ہم لگ جائے صرف فقہ اور اصول پر، جس طریقے سے اس وقت حوزہ علمیہ نجف اور ایران میں اور کیا کہتے ہیں فقہ پہ بھی کام ہو رہا ہے، اصول پہ بھی کام ہو رہا ہے، اور احکام شریعہ کے اوپر باقاعدہ اس کے ساتھ ساتھ علم کلام کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے۔ ائمہ اہل بیت کی امامت کے اوپر جو حملے ہو رہے ہیں اس کا ڈیفنس بھی واجب ہے، اور وہ سب سے زیادہ اس لیے کہ ڈیفنس جو ہے وہ دنیا کی سب سے زیادہ اہم جو ہے وہ کیا کہتے ہیں چیز جو ہے وہ ڈیفنس اور دفاع ہوتا ہے۔ ہر ملک میں جو ہے وہ ڈیفنس پہ سب سے زیادہ خرچ کیا جاتا ہے، تو لہٰذا ہمارے علماء ڈیفنس پہ بھی بہت کام کر رہے ہیں، کیسی کیسی کتابیں چھپ رہی ہیں۔ ابھی آپ دیکھیے کہ ایران میں امیر حامد حسین علیہ الرحمت و رضوان پر کانفرنس ہونے والی ہے، جس میں جو ہے وہ تقریباً 250-300 کتابیں جو ہے وہ چھپیں گی کورونا کے ختم ہونے کے بعد، شاید آنے والے نومبر میں انشاءاللہ ہو۔ تو ابھی کچھ دن پہلے وہ کانفرنس ہوئی تھی، اس میں ہمارے جد مرحوم، اس کے علاوہ ابھی کشمیر میں اور دوسری جگہوں پر منظور نعمانی کی کتاب جو شیعت و انقلاب اسلامیہ ایران اور آیت اللہ خمینی کے خلاف لکھی ہے، وہ کتاب نئے ایڈیشن چھاپے جا رہے ہیں۔ تو ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم جو ہمارے علماء نے جوابات لکھے ہیں ان جوابات کو لکھیں، پہلے تو ہم پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد ابھی جو ہے وہ ہندوستان میں سوال آ رہا ہے کہ صاحب قرآن جو ہے وہ کن کن لوگوں نے جلایا تھا، ذرا سا قرآن کے جلانے والوں کی ذرا سا فہرست دی جائے۔ تو ہمارے پاس آیا، ہم نے باقاعدہ مفتی محمد عباس صاحب علیہ الرحمت و رضوان کی کتاب الشعلۃ الجوالہ نکالی، اور اس میں سے باقاعدہ ریفرنسز حوالے دیے، بخاری سے نکالا کہ قرآن جب عثمان کے زمانے میں جمع ہوئے تو بقیہ قرآن کو جو ہے وہ سب جلوایا گیا ہے، اور کس کس نے حدیث کی کتابوں کو جلوایا، کس کس نے قرآن کو جو ہے وہ جمع کردہ قرآن کو، مطلب قرآن جو لوگوں کے پاس لکھا ہوا تھا جلایا۔ تو ضرورت ہر دور میں پڑے گی، اور یاد رکھیے کہ دشمن کمیگاہ میں بیٹھا ہوا ہے، اور ہمارے اوپر یہ فریضہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ہم فقیہ تو نہیں بن سکتے، اس لیے کہ فقہاء ہمارے ایران عراق میں بیٹھے ہیں، انہوں نے مسائل شریعہ دے دیا، توضیح المسائل دے دیا، منہاج الصالحین دے دی، عروۃ الوثقیٰ ہمارے سامنے موجود ہے، ہم سب مسائل بیان کر دیں۔ لیکن جو عقائد کے اوپر حملے ہوتے ہیں گلی اور کوچے میں مساجد سے، تو اس کا دفاع کرنے کے لیے یہاں مراجع کرام توضیح المسائل نہیں ضرورت ہے، اس میں ضرورت ہے کہ ہم کلامی کتابوں کو پڑھیں، مناظرے کی کتابوں کو پڑھیں، اور مناظرے کی کتابوں پر باقاعدہ عبور حاصل کر کے اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کا جواب دے کہ اگر ہم تعزیہ کا اٹھاتے ہیں تو تعزیہ کیوں اٹھاتے ہیں، ہم ذوالجناح نکالتے ہیں تو ذوالجناح کیوں نکالتے ہیں، اس کی شریعت میں ممانعت نہیں ہے، یہ حرام نہیں ہے، یہ گناہ نہیں ہے، یا کیا کہتے ہیں عزاداری سید الشہداء میں زیادہ سے زیادہ جو مجلسیں منعقد کرتے ہیں تو یہ اسراف نہیں ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کوئی اعتراض کرے کہ تو ہمیں عزاداری کے سلسلے میں اپنے شیعوں میں جو لوگ روشن فکر اور انٹلیکچوئل کہتے ہیں سمجھتے ہیں اپنے کو، وہ کمنٹس کرتے ہیں، تو ان کا بھی جواب دینا ہے،
وہابیوں کا بھی جواب دینا ہے، ناصبیوں اور دشمنان اہل بیت کا بھی جواب دینا، اور کمیونسٹوں کا بھی جواب دینا ہے. تو لہذا ہم کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں میدان میں باقاعدہ کلام سے، علم کلام سے مجہز ہو کے، علم کلام سے آراستہ ہو کے جو ہے وہ دشمنان اہل بیت کو، دشمنان قرآن کو، دشمنان شریعت کو، دشمنان دین کو، اور دشمنان فقہ و اصول کو، دشمنان احکام الہیہ کو ہم کو جواب دینا پڑے گا. اس لیے کہ چھٹے امام کے زمانے میں بھی کلام کی کتنی اہمیت تھی، کہ امام کے کہنے والے جو حشامین تھے، امام ان کے اوپر کتنا فخر کرتے تھے. انہوں نے باقاعدہ جو وہ دین و شریعت کا دفاع کیا اور اہل بیت کی امامت کا. اسی لیے ہمارے علماء نے باقاعدہ کتاب لکھی ہے، کیا کہتے ہیں احتجاج تبرسی کو، اسی لیے کہ اس کو احتجاجات کو پڑھیں. تو ہمارے علماء جو فقہ و اصول پہ کام کر رہے ہیں ہم ان سے بھی استفادہ کریں، اور اس کے علاوہ ان کی جو کلام کے اوپر کتابیں ان سے بھی استفادہ کریں. یہی ہماری ذمہ داری ہے اور اس کے اوپر ہمیں عمل کرنا چاہیے. مولا آپ کے توفیقات میں اضافہ فرمائے. بہت ہی اچھی گفتگو آپ نے فرمائی اور نہایت ہی مہم نکات کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا. انشاءاللہ العزیز پھر اگر آپ کے پاس ٹائم رہا تو انشاءاللہ پھر بھی آپ کی خدمت میں انشاءاللہ رہیں گے اور انشاءاللہ العزیز آپ کی گفتگو سے استفادہ کریں گے. ایک دفعہ پھر ہم امام حسین علیہ السلام ٹی وی اور تمام امام حسین ٹی وی کے اراکین کی طرف سے آپ کے نہایت ہی شکر گزار ہے کہ آپ نے نہایت ہی مہم گفتگو فرمائی اور ہم مستفید ہوئے. ہم امام حسین ٹی وی علیہ السلام کے ارکان اور ان کے مطلب یہ ہے کہ ترتیب دینے والے افراد اور ان کے پروڈیوسر اور ان کے جو ہے وہ ناظم سب کے انتہائی شکر گزار ہیں. بہت اہم کام کرنا ہے اور زمانے کے ساتھ ساتھ آپ چل رہے ہیں. اور اسی انشاءاللہ اس سوشل میڈیا، لوگ آج ٹیلی ویژن کو اتنا نہیں دیکھتے ہیں لیکن سوشل میڈیا ہر جگہ آدمی اپنے ساتھ رکھتا ہے موبائل، اور وہ آپ کے بیانات سے اور آپ کے جو نشریات سے وہ فائدہ اٹھائیں گے، اور ان نشریات جوانوں کے اور نوجوانوں کے عقیدے کو استحکام اور مضبوطی دیں گے. اور یہ بہت بڑا آپ نے جو ہے وہ کام سنبھالا ہے. اور باقاعدہ طور پہ میں تو یہ کہوں گا کہ آپ باقاعدہ موضوعات دیں، فدق کے موضوع کے اوپر، خلافت امیر المومنین کے اوپر، آزاداری سید الشہداء کے اوپر جو اعتراضات ہوں ان کو ہم لوگوں کو پہلے سے دیا جائے. اور یہ ہمارا دینی اور اخلاقی فرض بنتا ہے کہ ہم جو ہے وہ کیا کہتے ہیں وہ جوابات کو تیار کر کے اپنی نوجوان نسل کے حوالے کریں تاکہ وہ دشمنان اہل بیت کو کہے. ہم شکر گزار ہیں اور خدا آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے. آپ جوار معصومین میں ہیں، ہمارے لیے بھی دعا کریں کہ مولا ہم کو توفیق دے کہ جیسے انہوں نے جو ہے وہ راہ دین میں قربانی دی تو انہوں نے جان کی قربانی دی، ہم کم سے کم اپنے وقت کی اور اپنے پیسے کی اور اپنے محنت کی جو ہے وہ اور اپنی زحمت کی کم سے کم جو ہے وہ زحمت کریں اور محنت و مشقت کی قربانی دے تاکہ یہ دین اسی طریقے سے باقی رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ کربلا مقدسہ میں آپ کے لیے نائب و زیارہ اور دعا گو ہیں اور آپ سے اجازت چاہتے ہیں. التماس دعا فی امان اللہ. انشاءاللہ شکر گزار، شکریہ. جی یہ تھے ہمارے ساتھ مولانا ظہیر احمد افتخاری صاحب، ظہیر احمد خان افتخاری صاحب. انہوں نے جو گفتگو فرمائی ایک اچھے نقطے کی طرف انہوں نے اشارہ کیا اور جو اس دور میں یقیناً ضروری ہے اور وہ ہے دفاع. دیکھیں سب سے جو مہم چیز جو ہمارے پاس اس ٹائم موجود ہے وہ ہے دفاع. تو دفاع میں ایک دفعہ دفاع ایسی ہوتی ہے کہ انسان جنگ اور جدل کی طرف چلا جائے، یعنی دفاع کی یہ کیفیت ہو کہ دفاع بالسیف. چونکہ آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو خود معصوم علیہ السلام نے منع بھی فرمایا ہے کہ کوئی بھی جنگ و جدل اور اس قسم کے حالات جو کہ انقلابی ٹائپ کے حالات، اس قسم کے حالات پیدا نہ کریں جب تک ہمارے 12ویں حضرت امام مہدی علیہ السلام تشریف نہیں لاتے. تو آپ اس قسم کی چیزوں سے پرہیز کریں. یہ معصوم کا فرمان ہے، امام سجاد علیہ السلام کا. تو ہم اس حالات میں کسی کے اوپر اٹیک نہیں کر سکتے، کسی کے اوپر اپنی منوانے کے لیے قتل و غارت نہیں کر سکتے. اور اس قسم کے جو فتوحات پہلے ہوا کرتے تھے وہ سلسلہ ابھی خیر ہمارے پاس اتنی شاید وسائل بھی نہ ہو لیکن اس کی منع ہے، یعنی مطلقاً امام کے متعدد احادیث موجود ہے کہ ان چیزوں کی منع کی گئی ہے. اور کوئی بھی شیعہ یقیناً اگر شیعہ ہے تو اس کو پتہ ہے کہ ہم نے لڑنا نہیں ہے، ہم نے ہتھیار نہیں اٹھانے. ہاں ایک حالات ہے کہ آپ دفاع آپ کر سکتے ہیں اور وہ دفاع جو ہے دفاع بے سیف بھی ہو سکتا ہے، یعنی آپ ہتھیار کے ساتھ بھی دفاع کر سکتے ہیں. اگر کوئی ایسے موارد پیش آئے
تو یقیناً یہ رستہ ہے، لیکن جہاد کا کلی حکم جو ہے ہمارے پاس نہیں ہے، چونکہ ہر دور میں جنگوں کے جو حالات ہے وہ چینج ہوتے رہے، اور آج کل کے دور میں جو جنگ کی جو حالات ہے وہ تقریباً زبان کے حد تک آ چکی ہے. یعنی اس ٹائم جو دفاع آپ کریں گے وہ زبان کے ساتھ یا دفاع کریں گے یا قلم کے ساتھ دفاع کریں گے. آج کل کے دور کا سب سے بڑا ہتھیار ہے قلم، یعنی قلم سے آپ جا کے دفاع کریں گے. تو انہوں نے ایک اچھے اشارے کی طرف ایک اچھے نقطے کی طرف اشارہ فرمایا کہ ہمارے پاس جو اختلافی موضوعات ہے بین شیعہ اور تسنن، ان کے درمیان جو اختلافی مسائل ہے، جس میں سے ایک ہے جو آج کل کے اس ایام فاطمیہ کے ساتھ مربوط ہے، وہ ہے فدق کا مسئلہ. تو فدق کے مسئلے پر یقیناً ہمارے پاس دلائل موجود ہے اور بے انتہا دلائل موجود ہے، تو ان کو کھل کے بیان کرنا چاہیے. اور جس طریقے سے وہ ان چیزوں کو اپنی صفائیاں پیش کرتے ہیں، تو ہمیں بھی اپنے دلائل، اپنی مذہب کی حقانیت کے لیے وہ دلائل سامنے رکھ دینی چاہیے. اور اس کے علاوہ خلافت حضرت امیر المومنین کا مسئلہ ہے، تو شہادت حضرت سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا، اس کی شہادت کی وجہ بھی ولایت امیر المومنین، چونکہ حضرت سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا نے خود اپنے والد بزرگوار حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ سے سنا تھا، اور یہ بات بالکل عام ہو چکی تھی کہ بعد از رسول صلی اللہ علیہ وآلہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام خلافت کے صحیح حقدار ہے، اور اس کی کافی دفعہ اعلان بھی کر چکے تھے. لیکن اس کے باوجود بھی یہ لوگ جو ہے انہوں نے خلافت غصب کر لی. اب یہ جو ہے ٹوٹلی مرحوم امینی نے اسی غدیر کے اوپر، الغدیر کتاب میں تقریباً 12-13 جلدیں ہیں اس کی، جو کہ اردو زبان میں بھی اس کی ٹرانسلیشن ہو چکی ہے. تو انہوں نے 110 راویوں کو وہ لے کے آئے ہیں جو سنی راوی ہیں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ غدیر کے موقع پر کچھ حالات ایسے ہو گئے تھے جو رسول نے کھل کے اعلان کر دیا تھا. تو اب اس مسائل کے لیے ہمارے پاس جو چیزیں ہیں وہ جو فراہم ہے ہمارے پاس، اس سے ہم استفادہ کریں اور جا کے ان کو جوابات دے. چاہے وہ ایک انسان ہے، اس کے پاس سوشل میڈیا کی پاور موجود ہے. سوشل میڈیا کی پاور تو تمام کے پاس ہے، ہر بندے کے پاس حد اقل موبائل ہے، لیپ ٹاپ، موبائل، ٹیبلٹ اس قسم کی، تو اس سے وہ کر سکتے ہیں. ہاں ایک چیز کا خیال رکھیں کہ یہ اس حد تک نہ ہو، کہ اس حد تک تشدد نہ ہو اس میں کہ لوگ جو ہے وہ جس میں گالی گلوچ اور الفاظ قبیحہ یہ چیزیں نہ لے کے آئیں، یہ بہتر نہیں ہے. لیکن جو حق اور حقانیت ہے اس کو لے آنا چاہیے. تو ایک سوال، اور جو ہم پہلے ابتدائی برنامے میں ہم گفتگو کر رہے تھے، ہم نے عرض کر دیا کہ امام زمانہ علیہ السلام جب ظہور کریں گے تو ان ظالموں کو جنہوں نے ظلم کیے ہیں، حتیٰ اہل بیت پہ نہیں بلکہ تمام امت کے اوپر انہوں نے ظلم کیے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے اور لوگوں کو حق کے رستے سے جا کے ہٹا دیا. چونکہ خود رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی. دو چیزیں ہیں ہمارے پاس، ایک کتاب ہے اور ایک عطرت ہے. اب ان لوگوں نے جس طریقے سے، وہ معروف قول ہے کہ اس میں سے ایک صحابی نے کہا کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب کافی ہے. در حقیقت یہ ایک ظاہراً تو یہ جملہ اچھا ہے، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، اللہ کی کتاب کافی ہے، یہ تو اچھی بات ہے. لیکن اس اچھے جملے میں ایک نہایت ہی جس کو کہا جائے رسول کے ان تعلیمات کا انکار تھا. یہ صاحب جو ہے وہ گویا کہ رسول کے تعلیمات کا انکار کر رہے ہیں، چونکہ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ انی تارکم فیکم الثقلین، ایک کتاب ہے اور ایک اہل بیت ہے. تو اہل بیت کی پھر جو فضیلت ہے وہ کتاب سے اوپر ہے، چونکہ ظاہر ہے کہ قرآن مجید کی آیت ہمارے پاس موجود ہے، وَأَوْرَثْنَا كِتَابَ الَّذِي اصْطَفَيْنَا، ہم نے قرآن کے لیے، اس کتاب کے لیے کچھ ورثاء کو منتخب کر لیا، مصطفیٰ کر دیا، منتخب کر لیا. اب ایک طرف ہے ارث اور ایک طرف ہے وارث. جس سے بھی آپ پوچھیں گے کہ بھئی ارث کی زیادہ اہمیت ہے یا وارث کی زیادہ اہمیت ہے، یقیناً وہ کہے گا کہ اہمیت جو ہے وہ وارث کی زیادہ ہے، ارث بعد میں ہے. تو امام زمانہ علیہ السلام آج کل کے دور میں قرآن کے وارث ہیں.
تو یہاں پہ جو چیزیں رسول کی جو تعلیمات تھے اس میں یہ تھا کہ ایک وارث کو وہ بعد از رسول ہم نے ایک تو وارث کی طرف جا کے رجوع کرنا تھا، اور ایک طرف جو اس کا ارث ہے قرآن مجید اس کی طرف ہم نے جا کے رجوع کرنا تھا۔ اب اس نے صحابی نے جا کے کہہ دیا کہ حسبنا کتاب اللہ، یعنی اہل بیت کی نفی کر دی۔ اللہ اکبر، اہل بیت کی نفی کرنا گویا کہ آپ نے کتاب اٹھا لی اور استاد کو جا کے کہہ دیا کہ اب آپ کی ضرورت ہمیں نہیں ہے، آپ جا کے بیٹھ جائیے۔ یعنی یہ اس قسم کی ناقابل بخشش قسم کی غلطی ہے جو کہ اس پورے امت میں، چونکہ بعد از رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یہ لوگ در حقیقت اسلام کے مکمل طور پہ جا کے ان سیٹ پر بیٹھ گئے تھے، اور یہ لوگ مکمل طور پہ انہوں نے سارا کے سارا نظام جو ہے وہ کنٹرول کر لیا۔ اب یہاں پر بہت سارے لوگ یہ سوال بھی اٹھاتے ہیں کہ کیوں حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے جہاد نہیں کی، کیوں تلوار نہیں اٹھایا؟ تو وہی ان کا سوال صاف ہے، جواب بہت ہی نہایت ہی آسان جواب ہے، چونکہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سے پہلے بہت سارے لوگوں نے نبوت کے دعوے کر لیے تھے۔ اب اس جواب کو آپ ذرا ملاحظہ کیجئے گا، بہت سارے لوگوں نے دعوے کیے تھے، لیکن جو ہی وہ نبی جو کہ جھوٹا نبی ہوا کرتا تھا وہ جب مر جاتا تھا تو اس کی جو رعایا ہے، جو امت ہے، ان میں اختلاف پیدا ہو جاتا تھا، اور اسی طریقے سے اس نے جو تعلیمات کیے ہوتے تھے وہ ختم ہو جاتے تھے۔ لوگ بھی کہتے تھے خود بھی جھوٹا تھا اور آخرکار جھوٹ پر ہی گیا۔ لیکن چونکہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ اللہ کے سچے نبی ہے، اور اگر امت کے درمیان اختلاف پیدا ہو جاتا تو یقیناً یہ دو گروہ ہو جاتے، اور چونکہ آج بھی دو ہی گروہ ہے، ایک شیعہ ہے اور ایک تسنن ہے، تو ان دو گروہوں میں ایک لڑائی ایجاد ہو جاتی، ایک نزاع ایجاد ہو جاتا، اور بالکل لوگ ویسے ہی کہہ دیتے کہ یہ بھی انہی انبیاء کی طرح تھا جنہوں نے جھوٹے دعوے کیے تھے، نعوذ باللہ، اور ان کی امت میں بھی یہی اختلاف پیدا ہو گیا اور بات جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ یہ اس کا جواب ہے، معقول جواب ہے۔ وگرنہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام اگر در خیبر کو اکھاڑ سکتے ہیں، حضرت امیر المومنین اگر جا کے عرب کے جتنے بہادر سے بہادر لوگ جا کے کانپ جاتے تھے فقط حضرت امیر کے نام سے، کیا جرت ہے کسی کی کہ وہ ان کے خلاف وہ تلوار نہیں اٹھا سکتے تھے؟ یقیناً اٹھا سکتے تھے، لیکن چونکہ یہاں پر معجزات نہیں، ایک عام حالات میں عقل کیا تقاضا کر رہی ہے ہم سے؟ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں کے اگر آپ تلوار اٹھائیں گے تو بات وہی ہو جائے گی کہ جیسے پہلے وہ جنہوں نے جھوٹے دعوے کیے تھے، لوگ یہی کہتے کہ نعوذ باللہ من ذالک، یہ بھی جھوٹے نبی تھے۔ تو اب ان سب کے جو مظالم ہے، عدل الہی حق ہے، اور ہمارے مذہب میں اصول دین، 5 اصول دین میں سے ایک عدل الہی ہے، خدا کا عدل۔ اب اس عدل الہی کا جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ عدل الہی روز قیامت تو ہو ہی گا، وہ تو ضروری ہے، وہ تو آئے گا ہی صحیح، لیکن جو اس دنیا میں عدل ہے، چونکہ عدل کا تقاضا تو نہیں ہوا، ایک بندے نے یہاں آپ کے ساتھ زیادتی کی اور جا کے بادشاہ نے کہہ دیا کہ اب اس کو چھوڑ دئیے، پہلے مر جائے، ٹائم گزر جائے تو بعد میں جا کے اس کا حساب کتاب کرتے ہیں۔ تو یہ یقیناً عدل الہی کے منافی ہے یہ چیز۔ عدل کب قائم ہوگا، عدالت کب قائم ہوگی؟ وہ اس وقت قائم ہوگی جب اس دنیا میں بھی اس بندے نے جنہوں نے ظلم کیے ہیں اس کو حاضر کیا جائے اور اس کے اوپر حد شرعی جاری کی جائے اور اس سے قصاص لی جائے۔ یہ ضروری ہے اس دنیا میں۔ اور روز آخرت اس میں بھی یہی ہے کہ فی الدنیا خزی و آخر عذابا عظیما، آخر میں جو ہے اس کے لیے عذاب عظیم ہے۔ تو اب اس دور میں ایک منجی نے آنا ہے جنہوں نے مظلوموں کو نجات دینی ہے، حضرت امام زمانہ علیہ السلام، اور ان مظالم، انہوں نے جو ظلم کیے ہیں ان کو اکٹھا کرنا ہے، ان کو ایک لائن میں کھڑا کر دینا ہے اور ان کے اوپر حد شرعی جاری کرنا ہے، چاہے وہ جو بھی ہو۔ بیان کر چکے ہیں کہ حتی حرمین کے خدام کو اکٹھا کر دیا جائے گا اور وہ چور ہوں گے،
इमाम उनके हाथों को काट देंगे, कह देंगे इनके हाथ काट दीजिए। इस दौर में जो जो भी है जिन्होंने जुल्म किए हैं, चाहे वो एक आम आदमी के साथ उन्होंने जुल्म किया है, या अहले बैत के साथ जुल्म किए हैं, या पूरी कौम के साथ जुल्म कर चुके हैं, तो जाहिर है कि इनका हिसाब किताब होना है। और इनके लिए जब इमाम तशरीफ लाएंगे तो उनका जो हद शरई है वो जारी कर दिया जाएगा। और यकीनन जिन्होंने नबी को कत्ल कर दिया या नबी के जिगर गोशे को कत्ल कर दिया, उसके लिए यकीनन कोई शक नहीं है कि सज़ा उसके लिए मुअय्यन है, और वो है उसको ज़िंदा आग में डाल दिया जाए। ये उसका हद शरई है। और इसके अलावा भी जिन्होंने जुल्म किए हैं, हमारे मज़हब शिया खैरुल बरिया में विलायत के साथ साथ बरात की भी ज़रूरत है, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह उनसे बरात करते हैं। और जिस किस्म की भी हमसे दिफा हो सके, हम सबको यह अहद करना चाहिए कि हमसे जो भी दिफा हो सके हम अपनी वुसअत के मुताबिक, अपनी बिसात के मुताबिक दिफा भी ज़रूर करेंगे। और हमें दुआ भी करनी चाहिए, और आखिर में वही दुआ करते हैं जो कि हमेशा हमें करनी चाहिए, अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलियकल फरज।